السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثاقب رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس شخص کا نام مسلمہ کذاب تھا، جو کہ ایک جھوٹا ترین انسان، ایک کذاب انسان تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ نبی رہیں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد نبوت آپ مجھے دے دینا، اس کے بعد نبی میں ہوں گا۔ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ ہی نبی رہیں، میں آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ اس خط کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ڈیل کر رہا تھا کہ جب تک آپ، کیونکہ وہ تو جھوٹا تھا، جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اسے سب جھوٹے لگتے ہیں، اسے یوں لگا کہ جیسے میں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس طرح شاید وہ شخص بھی جھوٹا ہی دعوے دار ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے، اور انہوں نے جو شریعت ہمیں دی ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک شریعت ایسے ہی چلنی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا نا، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جائیں کاغذ اور قلم لے کے، کاغذ اور قلم لے کے آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر لکھو کہ مسلمہ کذاب تو ایک جھوٹا شخص ہے، اور تیرے جو ارادے ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہونے والے، کیونکہ تو ایک کذاب انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی میں اس خط کے اوپر یہ چیزیں لکھی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خط اٹھایا اور کہا کہ اس خط کو کون لے کے جائے گا مسلمہ کذاب کے پاس۔ وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فٹ سے یوں کھڑے ہوئے، اور وہ اس ٹائم کھجور کھا رہے تھے، ان کے منہ کے اندر اس ٹائم کھجور تھی، اور جذبے سے یوں کھڑے ہوئے، اور جب بولے نا تو کھجور کے کچھ ٹکڑے منہ سے نکلے اور صحابہ اکرام کے اوپر جا کے گرے۔ صحابہ اکرام نے یوں ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یار تجھے زیادہ ہی جلدی ہے جانے کی، یار کھجور تو کھا لے پہلے، بعد میں حضور سے بات کر لینا۔ کہا یار میں کھجور کھاتا رہ جاؤں اور یہ ڈیوٹی کوئی اور بندہ لے جائے، تو اس لیے میں اتنی جلدی بولا۔ کھڑا ہوا جذبات کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والی جو ڈیوٹی ہے یہ آپ میرے سپرد کر دیں، میں یہ خط لے کے جاؤں گا اس شخص کے پاس، اسے جا کے میں یہ خط دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک نیزہ دیا اور ساتھ میں اپنا گھوڑا دیا، اور خط عطا کیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اے حبیب بن زید ثابت قدم رہنا، اور اس شخص کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے دربار میں آنے والا شخص کوئی عام شخص نہ تھا، بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی تھا، اور سچا اور پکا مسلمان آیا جو خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ اس شخص کو پتہ چلے گا کہ میرے سامنے ایک مرد مجاہد آ کے کھڑا ہوا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحتی طور پر دیکھا جائے تو وہ کافی کمزور انسان تھے، مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مالی لحاظ سے بھی کافی زیادہ کمزور تھے۔ وہ اپنے گھر کا سرکٹ کس طرح چلاتے تھے، گلیوں بازاروں میں کھجوریں سیل کیا کرتے تھے، کھجوریں بیچتے تھے، اور لوگ ان سے کھجوریں خریدتے تھے، اور ان پیسوں سے وہ اپنا گھر کا سرکٹ چلاتے تھے۔ ان کے 12 بچے بھی تھے، لیکن جب انہیں یہ ڈیوٹی ملی تو انہوں نے اپنے گھر کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، بلکہ خط لیا۔ اور صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی جو رفتار تھی وہ پہلے سے بھی کہیں گنا بڑھ گئی۔ کیوں؟ حکم حضور کا تھا، اور خط لے کے بھی ایک جھوٹے انسان کی طرف جا رہے تھے جو کہ جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا۔ جیسے ہی وہ خط لے کے پہنچے نا مسلمہ کذاب کے پاس، جا کے یہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یوں اپنا نیزہ پکڑا اور یوں زمین کے اندر یوں گاڑ دیا وہاں پہ جا کے۔ تو مسلمہ کذاب نے دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ ارشاد فرمانے لگے، یہ لو خط، خود ہی دیکھ لو۔ مسلمہ کذاب نے اپنے درباری کو کہا کہ خط پکڑیں اور پڑھیں، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یوں خط پکڑا، اس کو کھولا، اس کے اوپر جب پڑھا نا، مسلمہ کذاب نے جب دیکھا کہ اس خط کے اندر مجھے جھوٹا لکھا گیا ہے، مجھے کذاب کہا گیا ہے، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے یوں اپنی تلوار نکالی، آ کے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں گردن پہ رکھی، اور کہا کہ اس خط کے اندر تیرے حبیب، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کذاب کہا ہے، مجھے جھوٹا کہا ہے، اور کہا کہ تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ جواب سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ اگر میرے نبی نے تمہیں جھوٹا کہہ دیا ایک بار، تو اگر 7 سمندروں کو بھی سیاہی بنا لے اور اس پوری کائنات کو ورق بنا لے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا شروع کر دے، اپنے بارے میں لکھنا شروع کر دے کہ میں سچا انسان ہوں، اور یہ ساری چیزیں تو لکھ کے ختم کر دے، تب بھی میں تمہیں سچا نہیں کہوں گا۔ میرے نبی نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تیرے سے بڑا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ سنے ان کے تو اسے غصہ آ گیا، مسلمان کذاب کو غصہ آ گیا، اس نے یہ تلوار سے ضرب لگائی، ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اب ڈرا رہا ہے، اس نے کہا میں بازو کاٹ دوں گا تو شاید میری بات مان جائے گا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ یہ حضور کے امتی ہیں، یہ مرد مجاہد ہیں، یہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے، تو کر لے جتنا ظلم کرنا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اچھا تیرا ابھی بھی میرے بارے میں یہی خیال ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ تو ارشاد فرمانے لگے ہاں بالکل تو جھوٹا ہے، چاہے تو میرا سر بھی اتار دینا تب بھی تو جھوٹا ہی ہے۔ تو مسلمان کذاب نے دوسری ضرب لگائی اور حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، اور پھر کہا کہ ہاں اب بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا تب بھی میں تمہیں یہی کہوں گا، کیونکہ میرے نبی نے کہا تو جھوٹا انسان ہے، تو ہے ہی جھوٹا۔ تو مسلمان کذاب کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، تو اس نے پھر تلوار اٹھائی اور حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک جو تھی وہ کاٹ دی، آپ کو شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو مسلمان تھے، مسلمانوں کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ایک درباری کے مطلب اس ٹائم وہ ایک بہت بڑا دعوے دار تھا، اس کے سامنے رکھی، وہ آپ کا بازو کاٹ رہا ہے، آپ کے اوپر ظلم ستم کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو کہ میری گردن اڑا دے گا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور آج ایک ہم ہیں، ایک ہمارے حکمران ہیں جنہیں یہ ڈر کھایا جاتا ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو اپنے ملک سے بدر نکالیں گے، یا ان کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے، یا ان کو ہم کوئی جواب بھی دیں گے، یا ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے یہ گستاخی کیوں کی ہے، تو وہ ہمارے ملک کے ساتھ قطع تعلق کر دیں گے، اور ہماری جو معاشیت ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ ایک معاشیت کے ڈر سے ہم اپنے نبی کے بارے میں یہ باتیں سن جاتے ہیں، اور ایک وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ اپنے بازو کٹوا کے پھر بھی ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے۔ اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بس یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ کس قدر اہم ہے، اور ختم نبوت کا معاملہ جو ہے وہ کس قدر سنجیدہ ہے، صحابہ اکرام کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔